بندہ آ گیا جی بابا فرید کو. اس نے کہا حضور والا مرید ہونا ہے. فرمایا آ جاؤ. کہتا نہیں میری شرطیں بھی ہیں. کیا ہیں جی؟ بابا فرید نے دیکھا شرطیں, مرید ہونے آیا شرطیں. فرمایا اچھا بیان کر. اس نے کہا جی نماز میں نہیں پڑھنی. توجہ ہے جی, نماز ایک شرط تو میری ہے کہ میں نماز. دوسری میری شرط یہ ہے کہ تسا مینوں آکھنا بھی نہیں, آپ نے مجھے کہنا بھی نہیں ہے بے نماز متا مرید ہو جاواں تے پھر آکھو بھی ہن اٹھتے نمازاں پڑھ. فرمایا اچھا تیسری. اس نے کہا جنت میں بھی ساتھ لے کر جائیں گے. ہم جیسا نکما ہوتا تو کہتا یار شرطیں بڑی عجیب و غریب ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بابا صاحب نے فرمایا ہاتھ آگے کر. اس نے ہاتھ آگے کیا نا, فرمایا تیری 3 ہے نا, آدھی ایک ہماری بھی ہے. اس نے کہا جو حکم. فرمایا بس کچھ دن ہمارے ساتھ رہنا. صحبت تالے ترا تالے کنن اور صحبت سالے ترا سالے کنن. اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے. لوہار کی دکان پہ بیٹھو گے دور سے چنگاری اڑ کے کپڑے میں سوراخ کرے گی. عطار کی دکان پہ جاؤ گے خوشبو نہیں لگاؤ گے, باہر نکلو گے لوگ پوچھو گے کہاں سے آ رہا ہے. اس نے کہا جی منظور ہے, نال رہنا کڑا مشکل, روٹیاں کھاواں گے ایس کریں گے. بابا صاحب نے مرید کر لیا. اب جب نماز کا وقت ہوتا نا سارے وضو شدی بنا کے تو مسجد وہ بہ کے جناب پیچھے بندے کوئی نہیں. اب 2-4 دن دیکھا بھی یہ سارے چل پڑتے کہتے کچھ نہیں ہے تو بندے کو خود بھی تو محسوس ہوتا ہے نا. جب 2-4-5 دن گزرے تو اب وہ سب سے پہلے اٹھتا اور وضو بناتا. بابا صاحب بعد میں پہنچتے وہ پہلے پہنچتا. اور وقت آیا کہ پاک پتن میں اس سے بڑا تہجد گزار مریدین میں کوئی نہیں رہا. نمازیں تو کیا ہیں, کبھی چاشت ہے تو کبھی اشراق ہے, کبھی اوابین ہے, کبھی قیام اللیل ہے. بابا صاحب نے پوچھا تینوں کی ہویا, اور تو کہتا تھا میں نے پڑھنی نہیں ہے, مجھے کہنا بھی نہیں ہے. اس نے کہا بس فرید کو دیکھ کر فرید کا رنگ چڑھ گیا ہے. یہی بات کسی اور کے سامنے کرے تو وہ کہے گا تو کافر کر نہیں, میں کافر نہ ہو جاؤں. صوفیاء کی تربیت کا طریقہ کار ہے, محبت بانٹتے ہیں, محبت کا سودا کرتے ہیں. اور یقین مانے کہ محبت کا جو سودا ہے نا اس میں گھاٹا نہیں. ہم ایک بھینس لے آئے, کیا چیز ہے, بھینس لے آئے پنجاب سے. اس بھینس کو کسی نے زندگی میں, اس کی زندگی میں بچپن سے اس عمر تک کبھی رسی نہیں ڈالی. یہ نہری علاقوں میں نا بھینسیں کھلی ہوتی ہیں, باڑوں میں ڈال دیتے ہیں, نہ پاؤں میں سنگل ہے نہ ناک میں نکیل ہے. اب اس کو جب انہوں نے پکڑے گاڑی پہ چڑھایا تو بڑی مشکل سے 5-10 بندے لگے, انہوں نے گیئر کو گرا کے اوپر چڑھایا. اب وہ ہمارے فقیر آباد شریف آستانے پر پہنچ گئے. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. اب جناب نزدیک کوئی نہ جائے گاڑی میں. مجھے انہوں نے کہا جی بھینس تو آنکھیں نکالتی ہے, سینگ ایسے کرتی ہے, بندھی ہوئی ہے. میں چلا گیا, میں نے بھی تھوڑی کوشش کی لیکن میں نے کہا خطرناک ہے. میں نے کہا گاڑی تم نا گیٹ سے اندر کھڑی کرو اور گیٹ کو کنڈا لگاؤ, اگر خدا نخواستہ قابو نہ آئی تو اندر تو رہے. اب خیر رسی میں نے خود کھولی لیکن وہ تو ناراض تھی, اسے نفرت ہو رہی تھی کہ مجھے پکڑ کے کہاں میں آزاد ماحول میں پلی اور مجھے پکڑ کے گاڑی میں لاد دیا, رسیاں باندھ دی. جیسے ہی اتنی دوڑ لگا دی. اب جو بندہ اندر جائے نا تو دور سے آنکھیں نکالے اور دوڑ لگا دی. سارے بندے بھاگے بھئی یہ تو مارے گی. 3-4 دن اندر گھومتی پھرتی رہی, وہ جوار لگی ہوئی تھی کھاتی پیتی رہی. پانی بھی ہم نے رکھ دیا. میں ایک سفر پہ چلا گیا, واپس آیا تو دیکھا گھوم رہی ہے. میں نے پوچھتا رہا ان سے فون پہ بھی, انہوں نے کہا جی قریب بھی نہیں آنے, بندہ دیکھتی جاتی ہے تو فوراً اس کی طرف دوڑ لگا دی. پھر ہم نے کچھ بندے بلائے, انہوں نے بڑی مشکل سے پکڑ کر اس کو رسیوں سے باندھ دیا. ایک رسی ادھر سے باندھی, دوسری ادھر سے باندھی, دونوں طرف کھونٹوں پہ اس کو باندھ کے اب چارہ وہاں ڈال رہے ہیں. میں پھر 2-3 دن سفر میں واپس آیا تو ادھر ہی بندھی ہوئی ہے, چارہ ڈل رہا ہے, پانی بھی پلا رہے ہیں. میں نے کہا یار ابھی تک اس کو, انہوں نے کہا نہیں جی بڑی خطرناک ہے, شوں شوں کرتی ہے, آنکھیں نکالتی ہے. میں نے بازو اوپر کیے, روٹی منگائی, بیچ میں گڑ کی ایک روٹی ڈالی.
اور ایسے قریب ہو کے نا ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھ کے اس کے منہ کے قریب کیا تو اس نے وہ کھا لیا. اچھا کھانے کے بعد میں اس کو تھوڑی تسلی ہو گئی. اب میں گھنٹے کے بعد پھر آ کے میں نے گڑ لیا, روٹی میں ڈالا, پھر اس کو ڈالا. وہ گڑ کھانے کے بعد جب اس نے میٹھا کھایا تو تھوڑی تسلی میں تھی, دوبارہ مجھے ڈر نہیں لگا زیادہ. اور تیسری جب میں نے اس کو روٹی کھلائی نا, اللہ وحدہ لا شریک ہے, میں نے ایک رسی سے کھول دی اور شام تک دوسری رسی سے کھول کے باہر لے جا کر پانی پلایا, باہر باندھ. میں نے سب سے کہا, میں نے کہا دیکھو محبت, گڑ دیا ہے نا, روٹی اس کے منہ میں ڈال, اسے پتہ لگ گیا بھی یہ بندہ کوئی محبت کرنے والا ہے. ڈنڈے اٹھاتے ہو, اسے ہوں ہوں کرتے ہو, آنگرے لگاتے ہو, وہ تو پہلے ڈری ہوئی ہے. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم جو لوگ پہلے بھاگے ہوئے ہیں ان کو مزید ہم بھگا رہے ہیں. ہم سینے کیوں نہیں لگاتے؟ مصطفیٰ کا طریقہ یہی ہے. حضور نبی کریم کے غلام آتے نا, اس زمانے میں کپڑے چونکہ وہ ہوتے تھے اون کے, اور وہ مسلسل 6 8 10 20 دن پہنتے تھے لوگ, پسینے آتے پھر اس کے اندر بو پیدا ہو جاتے. لیکن رسول اللہ نے کبھی غلاموں کے پسینے کی بدبو سے نفرت نہیں کی. غریب غریب آتے نا, ادھر فرماتے او ادھر آ کے نا سینے لگا کے بغل میں لے لیتے. حضور بازار میں جاتے نا, بازار میں کھڑے ہونا ذرا, ایسے صحابی کھڑا ہوا ہے تم سمجھانے کے لیے, ایسے سبزی بیچ رہا ہے. سرکار دو عالم گئے نا, حضور نے ایسے کیا. ہم بھی کرتے ہیں نا بھی تاکہ بتائے کون ہے. سرکار نے نا بھرے بازار میں ایسے ہاتھ رکھ لیا, تو اس نے پیچھے ہو کے نا اپنی کمر سے حضور کی پیٹ سے ایسے کپڑا اٹھا کے نا تو اپنی کمر رگڑنا شروع کر دی. او حضور فرماتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اپنے آپ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, جس گلی سے آپ گزر جاتے ہیں نا 2 دن بعد بھی بندہ جائے تو پتہ لگتا ہے محمد یہاں سے گزر گئے ہیں. یہ مفتی صاحب کی شان ہے جی. مفتی صاحب نے ایسے مجھے کر دیا جی, تو مفتی نہیں ہے. پیر صاحب نے ایسے کیا تو پیر ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے غلاموں کے اندر اور اپنے اندر وہ فرق پیدا نہیں کیا جس سے غلام اپنے آپ کو کم تر سمجھے. رسول اللہ نے اتنی محبت کی ہے, اتنی محبت کی ہے, اتنا پیار دیا ہے کہ رسول اللہ کے غلام حضور کو اگر تھوڑی دیر کے لیے نہ دیکھتے نا, ان کی نیندیں اڑ جاتی, گھر جاتے پھر آتے سرکار کا ذرا چہرہ دیکھا. یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ سارے محبت کریں گے, نفرتیں چھوڑیں گے,